رمضان آیا چار سو۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لوگ محبت میں افطاری کرا دیتے ہیں لیکن کسی کی محبت میں کبھی نہیں کھاؤ۔ افطاری میں آدمی سلیکٹڈ چیزیں کھاتا ہے جس میں نہ پیٹ بہت زیادہ بھرے کہ نیند آئے اور نہ کچھ تسلی نہ ہو۔ جب کسی کے اور کے یہاں افطاری کرتے ہو تو خربوزے، کیلے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میری عادت ہے افطاری میں چاٹ کھاتا ہوں چنے کی۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ بالکل ہلکی چیز ہے اور نہ اتنی بھاری کہ روٹی سالن کھاؤ نا نیند آتی ہے، تو درمیانہ سا رہتا ہے آدمی۔ کچھ کھجوریں کھا لی، کچھ تھوڑی سی چاٹ کھا لی، بس پھر تراویح کے بعد کھا لے آدمی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، خربوزہ اور تربوز، ابے بھائی یہ تو پیٹ میں، خالی پیٹ میں جا کے یہ کلابازیاں کھائیں گے جا کے، سے تسلی۔ خربوزوں سے کون پیٹ بھرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ چلو بھائی، ہم نے کل سورہ یوسف کہاں تک پڑھی تھی؟ خواب آیا، ہاں، وہ جو رمضان 2025، میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ وہ بعض دفعہ پرانا بیان چل رہا ہوتا ہے، نیا کر کے مارکیٹ میں اس کو لایا جاتا ہے۔ اچھا، میرا ایک اعلان سن لیں، میرا تراویح 8 رکعت یا 20 جو بھی اختلافی مسئلہ چل رہا ہے، اس پہ 11 سال پہلے بیان ہوا تھا، اس پہ شاید انہوں نے 13 سال لگا دیا۔ 11 سال پہلے آڈیو بیان ہوا تھا، وہ کہیں سے مل گیا، مل نہیں رہا تھا، تو وہ ہم نے چینل پہ چلا دیا ہے۔ اس میں ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں، ان کے ایک بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے بہت مدلل رسالہ لکھا ہے، تو اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کے نا، ایک ایک دلیل پڑھ کے میں نے اس میں جواب دیا ہے۔ تو آڈیو بیان ہے، وہ لازمی سنیں بھی اور شیئر بھی کریں۔ اور اختلافی مسائل میں علمی باتیں کرنا، دلائل دینا، یہ برا نہیں ہے۔ برا ہے کہ جب مار دھاڑ، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، تو علمی انداز سے جواب دینا وہ ہمیشہ سے رہا ہے، تو اس میں ٹینشن نہ لیا کرو، ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں بھائی۔ سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رسول کو فالو کرنا۔ کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اتنا صحابہ کے درمیان اس سے بڑے بڑے اختلافی مسائل کھڑے ہوئے ہیں، لیکن فروعی مسائل پہ کبھی وہ تان و تشنی نہیں کی انہوں نے ایک دوسرے پہ۔ تو وہ آڈیو بیان شیئر کریں، نہیں بھی سننا بعض لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی تو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ وہ تو بہت مدلل ہے، وہ تو ہے بھی پرانا، اس وقت ہم ویڈیو بناتے بھی نہیں تھے، چینل ہی نہیں تھا ہمارا کوئی، تو آڈیو بیان ہوا تھا، کسی نے ڈال دیا، وہ مل ہی نہیں رہا تھا، مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا تھا وہ، تو اب اللہ کا شکر ہے کسی نے نکال کے دیا ہے۔ وہ نعمان بھائی ہیں، ادھر ہی پڑوس میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے پاس تھا کہیں تو وہ چل گیا ہے۔ وہ جس کو مسئلہ ہے، جس کو نہیں مسئلہ ہے، جو پڑھتا آ رہا ہے پڑھتا رہے آرام سے، جس کو سمجھنا ہے نا وہ پڑھ لے، اس کے بعد معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ اس میں صرف ایک دلیل کا جواب نہیں آیا، کیونکہ اس وقت وہ کسی نے وہ دلیل ہمارے سامنے پیش کی نہیں تھی۔ وہ دلیل یہ ہے کہ امام مالک سے قول منقول ہے کہ یہ پتہ نہیں اتنی ساری رکعتیں کس نے ایجاد کر لی ہیں، تو وہ 8 رکعتیں کے قائل ہیں۔ ایسا کچھ بھی امام مالک کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، یہ علامہ شوکانی نے کہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے یا ان کے قریب کے کسی عالم سے، تو ہمارے اہل حدیث حضرات نے وہیں سے لے کے مارکیٹ میں اس کو چلا دیا ہے۔ لیکن امام مالک سے ایسا کوئی قول منقول نہیں ہے۔ امام مالک سے وہی قول منقول ہے 36 رکعتوں والا، تو کم سے کم یعنی 20 سے کم کسی مجتہد امام کا قول ہمیں نہیں ملتا۔ چلو آگے چلتے ہیں ہم۔ ہاں تو جی، سورہ یوسف ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس کے بارے میں امید تھی کہ یہ اب نجات پا جائے گا، دوسرا جس کو پھانسی ہو جائے گی اس کو تو کیا بتاتے کہ بھائی میری سفارش کرنا، وہ کہہ رہے میری جان پہ بنی ہوئی ہے، میں آپ کی سفارشیں کرتا پھروں۔ اس پر احسان تھا، اس کو خواب کی سچی تعبیر بتائی تو اسے کیا کہا کہ بادشاہ، جو بادشاہ ہے اس کے سامنے میرا ذکر کر دینا۔ بھائی ایک قیدی جیل میں پڑا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اسے بادشاہ کے سامنے یاد دلانے سے بھلا دیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ لوگوں کی نالائقیاں کچھ لوگوں کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، تو کسی اور کی غلطی سے بھی اگر حادثہ ہوتا ہے
تو اس کو غلطی کی سزا تو دیں، لیکن اپنے حادثے کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں اور سمجھیں اسی میں میرے لیے خیر ہے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے اسی میں خیر تھی نا، کیونکہ ابھی بادشاہ اگر ان کو نکال دیتا، بھائی کیس سماعت کرتا اور کہتا ہے ان کی غلطی نہیں ہے، تو کیا ہوتا؟ وہ پروٹوکول کے ساتھ تھوڑی نکلتے جو کچھ دن مزید جیل میں رہنے کے بعد پروٹوکول کے ساتھ نکلے ہیں، وہ پروٹوکول نہیں ملنا تھا. تو اس لیے اس کی غلطی اور یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کی رحمت. اللہ چاہتے تھے کچھ وقت اور جیل میں رہیں، اس سے مزید آزمائش ہوگی اس سے آپ کی. اب جی بھول بھلائیاں ہو گیا یوسف علیہ السلام، پھر جیل میں. اب کیا ہوا بھائی؟ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان. ایک دن بادشاہ سلامت کی آنکھ کھلی، فجر وجر پڑھنے کا تو معمول بادشاہوں کا ہوتا نہیں ہے، ویسے بھی کافر تھے. خوب لمبی نیند کر کے بادشاہ صبح اٹھا، اس کو رات میں کوئی بڑا ہی عجیب و غریب خواب آیا. دیکھو اس زمانے کے لوگ بھی سمجھتے تھے، چاہے وہ کافر ہوں، کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن اس زمانے کے وہمی یہ بات نہیں سمجھتے. جو آتا ہے مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں مجھے آج یہ آیا، مجھے آج وہ آیا، مجھے آج وہ آیا. بھائی بعض خواب ایسے جاندار ہوتے ہیں کہ آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس خواب کی کوئی تعبیر ہوگی، یہ معمولی خواب نہیں ہے. تو بادشاہ بھی جب اٹھا تو اس کو لگا کہ یہ جو مجھے خواب آیا ہے نا، یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے. قال الملک، اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا، آ جاؤ بھائی ذرا دربار لگاؤ. انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں، 7 موٹی موٹی گائیں. اچھا میمن لوگ گائے کو بھی گائیں بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ گائے ہے. میں نے اکثر میمن کو دیکھا گائیں کا دودھ، گائے کا ہوتا ہے بھائی، گائے کا نہیں ہوتا، گائے کی جمع گائیں. تو میں نے 7 موٹی موٹی گائے دیکھیں، یأکلہن سبع عجاف، جن کو 7 پتلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. حالانکہ گائے تو گوشت کھاتی نہیں ہے، پتلی گائے کس کو کھا رہی ہیں؟ موٹی موٹی گایوں کو. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور جو خشک بالیاں ہیں وہ کھا رہی ہیں تر بالیوں کو. وہ نہیں گندم کی بالیاں ہوتی، اناج غلے کی جو بالیاں ہوتی ہیں، وہ خشک جو ہیں وہ تر کو کھا رہی ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں مجھے میرے خواب کے بارے میں فتویٰ دو. افتاء کہتے ہیں فتویٰ دینا، تو یہ افتاء کا لفظ بڑا پرانا ہے. پرانے سے وہ صدر میں ایک ٹیپ ریکارڈ چلتا ہے، پرانی سے پرانی خارشیں تھے، پرانی سے پرانی داد، وہ مجھے یاد آ جاتا ہے. پنجابی میں پرانی کو پرونا کہتے ہیں. افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیروں کے بارے میں کچھ جانتے ہو. تم میں کوئی ایسا انسان ہے جو خوابوں کی تعبیریں بتاتا ہے. بادشاہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہر قوم میں کچھ ایسے زیرک لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ذہین ہوتے ہیں، کچھ ایسے جن کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہوتا ہے، وہ فوراً اس تک پہنچتے ہیں. بادشاہ نے سوچا کہ شاید کوئی بندے دا پتر، کوئی ایسا ذہین آدمی ہو جو اس کی تعبیر نکالے. اب دیکھو یہ جو گائے ہے نا، گائے پہلے زمانے میں بھی اب بھی یہ خوشحالی سے تعبیر ہے. خوشحالی کسے کہتے ہیں؟ گایاں دودھ دے رہی ہوں، گائے، بکریاں سے اونچی چیز ہے گائے. جس قوم میں گائے ہو نا، گائے، اس کا مطلب اس قوم کے پاس وسائل بہت ہیں اس کو کھلانے کے لیے. کیونکہ گائے، بکری تو کچھ کھا لے گی، گائے کا پیٹ بھرنا یہ آسان کام نہیں ہے. تو گائے کس کی طرف اشارہ ہے؟ خوشحالی. اور پتلی گائے کھا رہی ہیں موٹی گائے کو. کیا مطلب؟ قحط کھا رہا ہے کس کو؟ خوشحالی کو. گائے کا پتلا ہونا اس کی علامت ہے قحط زدہ لوگ. ہم نے دیکھا ہے ایسے گاؤں دیہاتوں میں جہاں خوشحالی نہیں ہوتی، وہاں کے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دونوں ٹانگوں کے گھٹنے پیچھے سے ملے ہوئے ہوتے، پوری ایکس رے رپورٹ باہر سے نظر آ رہی ہوتی. پنجاب کی گائے دیکھ لو آپ، پنجاب کا مال جب آتا ہے قربانی میں تو کوئی کہہ سکتا ہے پنجاب میں قحط ہے؟ ایسے موٹی موٹی گائے اور زبردست ماشاءاللہ ان کی چال دیکھ. تو یہ ہے قدرت کی طرف سے. تو یہ گائے جو ہے نا خوشحالی کا ہمیشہ سے ایک نشان ہے. تو دبلی دبلی گائے کھا رہی ہیں موٹی موٹی گایوں کو. اور پھر بہت واضح اشارہ تھا کہ خشک جو کونپلیں، جو بالیاں ہیں وہ کھا رہی ہیں تر بالیوں کو.
اور 7 کا عدد سالوں کی طرف اشارہ تھا کہ کتنے سال ہوں گے اس میں. تو اب ان کا آئی کیو لیول تو تھا ہی نہیں کچھ. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو, 7 دبلی گائیں 7 وہ جو خشک بالیاں. تو وہ جواب, چپ تو رہنا ہی نہیں ہے نا, چپ رہنا آتا ہی نہیں ہے بھائی. آپ بول دو مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. آسان جواب کیا ہے بھائی, ہمیں نہیں پتا, بادشاہ سلامت, اس کے لیے کوئی اور بندہ تلاش کریں. خواب تو بڑا ڈفرینٹ سا لگ رہا ہے لیکن ایکچولی ہمیں نہیں پتا. لیکن انسان کے لیے نا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. جاہل سے جاہل آدمی ہوگا مگر کہے گا نہیں وہ. اور پاکستانیوں پہ تو یہ بات الحمدللہ فٹ بیٹھتی ہے. سب کو سب کچھ پتا ہے, سیاست کا ان کو پتا, مسائل کا ان کو پتا, میڈیکل سائنس کا ان کو پتا, شرعی مسائل کا ان کو پتا, میاں بیوی میں محبت کیسا پیدا ہو ان کو پتا. اور پھر عامل تو ماشاء اللہ ان کی بات ہی کچھ, اس کو صرف اپنے گھر کا نہیں پتا, باقی سب کا پتا. قالوا اضغاث احلام, وہ کہنے لگے پرا گندہ خیالات ہیں بادشاہ سلامت. ایکچولی جب آپ اتنے ملک کے امور سلطنت کو, ظاہر ہے جب دیکھتے ہیں سارا دن سیاسی حالات, بارڈر کی حفاظت, تو جب سوتے ہیں تو پھر اسی ٹائپ کے خیالات آتے ہیں. گٹھری ہے, کچھ پراگندہ خیالات کی گٹھری جمع ہو گئی ہے, موٹی موٹی گائیں, پتلی پتلی گائیں, یہ کیا ہو رہا ہے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور اس طرح کے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. کوئی خواب ہو تو ہم بتائیں گے, تو خواب ہی نہیں ہے. جب جواب نہیں آتا نا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. جواب نہیں آتا تو یہ کوئی سوال ہے, یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے. بعض دفعہ واقعی بےہودہ سوال ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ سوال صحیح ہوتا ہے, آپ کو چونکہ جواب نہیں آتا ہے اس لیے آپ بولتے ہیں یہ کوئی سوال ہے. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ, بادشاہ نے جب یہ کہا نا تو اس بندے کو اب یاد آ گیا کہ یار مجھے بھی ایک خواب آیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر مجھے بتائی تھی, تو اب مجھے بادشاہ کے ہاں فیور لینے کا ایک موقع مل گیا ہے. مجھے تو نہیں آتا لیکن بادشاہ سلامت ایک بندہ بتا سکتا ہوں جسے خوابوں کی تعبیریں آتی ہیں. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ, بڑے ٹائم کے بعد اس کو یاد آیا, ارے بھائی مجھے بھی تو یوسف علیہ السلام نے میرے ذمہ بھی تو لگایا تھا, سفارش کرو, وہ بھی بھول گیا. اس خواب سے یاد آیا اس کو. انا انبئکم بتاویلہ فارسلون, میں بتاؤں گا اس کی تعبیر. بادشاہ میں بتاؤں گا, فارسلون, تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایک بندے کے پاس بھیج دو, اس سے ملنے جا رہا ہوں میں وہاں سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے دوست. اس کو اندماج, قرآن نے بیچ کا واقعہ حذف کر دیا. اس سے بڑا مزہ آتا ہے جب آدمی عربی میں تلاوت کرتا ہے نا. یعنی اب دیکھیں قرآن کا انداز دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نجات پا گیا تھا, جیل سے رہائی مل گئی تھی, اس کو بڑے ٹائم کے بعد یاد آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا مجھے بھیجیں, میں تعبیر بتا دوں گا. اور پھر آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, یوسف اے دوست, افتینا فی 7 بقرات, یعنی قرآن نے بیچ کے سارا پروسیس حذف کر دیا. تو اب جا کے کیا کہہ رہا ہے, اے یوسف اے دوست, افتینا فی 7 بقرات. دوست کیسا دوست ہے بھائی, تو جو بھول گیا جب کام پڑا تو دوست. ایھا الصدیق, اے دوست, افتینا فی 7 بقرات سمان, آپ ہمیں بتائیے 7 موٹی گایوں کے بارے میں, یاکلہن 7 عجاف, جن کو 7 پتلی پتلی گائے کھا رہی. پتلا پتلے سے آپ مجھے پتہ نہیں کیوں ذہن میں آ رہے ہو بار بار, پتلے سے بیٹھے ہوئے ہو نا آپ. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ, اسی طرح 7 خشک بالیاں وہ تر بالیوں کو کھا رہی ہیں. لعلی ارجع الی الناس, میں لوگوں کے پاس جاؤں گا, لعلہم یعلمون, تاکہ وہ اس کی تعبیر پہچان جائیں. یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب دیا, قال تزرعون 7 سنین دأبا, تم مصر والے 7 سال خوب زراعت کرو گے. فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ, جو کھیتی بھی کاٹتے چلے جاؤ نا اسے سب استعمال نہ کرو, بلکہ اس کے دانوں کو بالیوں میں چھوڑ دو, یعنی اسٹور کرو اس کو. الا قلیلا مما تاکلون, جتنا کھانا ہو بس اتنا نکالو ضرورت کا, باقی سارا کیا کرو, اسٹور کرو, بالیوں سے مت نکالو. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد, اس کے بعد 7 سخت سال آنے والے ہیں. 7 جو سال آنے والے ہیں وہ انتہائی شدید ہوں گے. یاکلن ما قدمتم لہن, وہ سارا اناج کھا جائیں گے تمہارا.
جو تم نے بچا کے رکھا ہوا ہوگا. اب بتاؤ سال جو ہے وہ اناج کھا سکتے ہیں؟ اناج کھانا کس کا کام ہے؟ انسانوں کا. تو یہ نسبت کیسی ہے؟ مجازی. کھائیں گے سال نہیں کھائیں گے انسان ہی, لیکن وہ کھا کے ختم کر دیں گے ان خشک سالی کی وجہ سے. تو سالی جب بھی بولتا ہوں مجھے خشک سالی سے, بعض لوگ سالی سے پردہ کرتے ہیں یعنی احتیاط کرتے ہیں, کیونکہ سالی خشک سالی کا شکار ہوتی, ہری بھری ہوتی نہیں تو وہ دیکھتے ہی نہیں اس کو. پھر تو جو سالی ہری بھری ہو نا اس سے بڑے احتیاط کرنی چاہیے, جبکہ لوگ احتیاط نہیں کرتے. اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ سالی بہنوئی سے پردہ کرے, چاہے خشک سالی ہو یا ہری بھری سالی ہو, وہ ہر صورت میں کیا کرے گی؟ بہنوئی سے پردہ کرے گی. تو یہ مجازن نسبت ہے سال کی طرف کہ سال کھا گیا. سال نہیں کھا گیا, کھایا کس نے؟ انسانوں نے کھائے. تو اگلے جو 7 سال ہوں گے وہ سب کھا جائیں گے. وہ جو تم نے اسٹور کر کے رکھا ہوگا نا اگلے 7 سالوں کے لیے, تو وہ سب اس میں ختم ہو جائے گا. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. اس کے بعد اگلے سال جب پھر دوبارہ سے اللہ کی طرف سے بارشیں شروع ہوں گی اور لوگ پھر پھلوں کا رس نچوڑیں گے. کیا مطلب؟ حضرت یوسف نے اس میں بتا دیا کہ ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ, اگلے 7 سال شدید ترین قحط آنے والا ہے. 7 سال تک بارش نہیں ہوگی. تو کتنا بڑا احسان کیا نا یوسف علیہ السلام نے مصریوں پر, ورنہ وہ تو کھا پی کے ختم کر دیتے. بھائی ہر سال بارشیں ہوتی ہیں, بتائے اگلے 7 سال کے لیے اسٹور کر لو. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ فیوچر کی پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف بولو نہیں ہے. آج مسلمان بے موقع توکل کر رہا ہوتا ہے. ابے دیکھا جائے گا کل کیا ہوگا, ابے دیکھ لیں گے یار, ابے لڈو کھانے دے, شوگر دیکھ لیں گے کدھر جاتی ہے. وہ بھائی سب کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے 40-50 سال کے بعد, تو چیک کرا لے. ابے اس سے کچھ نہیں ہوتا, مرنا ہوتا ہے. اونٹ کے جب قسمت خراب ہوتی ہے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو ابے کر کے مرتے جاؤ, قبرستان کو بھرتے جاؤ. تو پلاننگ کی یوسف علیہ السلام نے فیوچر کی. بھائی قحط آئے گا, اللہ نے رحم کیا تم پر, پہلے سے تمہیں بتا دیا, تو اس لیے 7 سال میں محدود کھاؤ اور باقی سارا اگلے 7 سال کے لیے اسٹور کرو. اور اسٹور کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگلے 7 سال وہ ذخیرہ شدہ ہی کھانا ہے تم نے. آگے چلتے ہیں ہم. ثم یاتی من بعد وقال الملک اتونی به. جب اس نے بادشاہ کو جا کے تعبیر بتائی, بادشاہ بہرحال ذہین تھا, اس نے کہا بھائی یہ بالکل صحیح دماغ کیا ان کا, کیونکہ یہ جو بادشاہ کو لگ گیا کہ یہ 100% صحیح تعبیر ہے. وجہ کیا تھی کہ گائے اور یہ جو بالیاں ہیں یہ علامت کس کی ہوتی ہیں؟ خوشحالی اور خشک سالی, یعنی قحط اور خوشحالی کی علامت ہوتی ہیں یہ. بادشاہ نے کہا ایتونی بھی, اس جو جیل میں جو قیدی ہے اس کو ڈائریکٹ میرے پاس لے کر آؤ. رہائی بھی ہو گئی اور ڈائریکٹ اب میرے پاس. فلما جاءہ الرسول, جب بادشاہ کا نمائندہ آیا. دیکھو رسول کسے کہتے ہیں؟ نمائندے کو. وہ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, وہ پوڈ کاسٹ میں نے جواب دے دیا نا اب میں, اس لیے ورنہ میں ایسے مسئلے اٹھاتا نہیں ہوں. تو وہ کلمہ پڑھانا بالکل غلط تھا, لیکن وہاں چشتی رسول اللہ کا مطلب رسول اصطلاحی معنی میں نہیں تھا, رسول کا مطلب لغوی معنی کہ اللہ کا نمائندہ. ہر عالم پیغمبر کا نمائندہ ہے, وارث ہے. تو اس معنی میں وہ اللہ کا بھی نمائندہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایسا کلام کرنا نہیں چاہیے, یہ مسٹیک ہے, یہ غلطی ہے, ایسا مبہم لفظ بولنا نہیں چاہیے. لیکن ان کی نیت اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہلوانا اصطلاحی معنی میں نہیں تھا. تو یہ جگہ جگہ قرآن میں رسول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور اگر پھر ہم وہی کہتے ہیں اگر واقعی اللہ کے رسول کا انہوں نے کلمہ پڑھایا تو پھر کافر ہیں بھائی. پھر کافر کیوں نہیں بولتے؟ اور پھر جو ان کو مومن مانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر. پھر تو ہم بھی کافر. ہم تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف مومن نہیں بہت بڑا بزرگ سمجھتے ہیں بھائی. بہت دین کی خدمت کی ہے انہوں نے. ہاں یہ کلمہ بہرحال انہوں نے غلط کہا ہے, اس کو ہم اس غلطی کو صحیح نہیں کہتے, لیکن جتنی غلطی ہے اتنی کہنی چاہیے. یہ کہنا کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, کلمہ اس معنی میں کہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہلوایا, رسول اصطلاحی معنی میں, نبی کے معنی میں, تو یہ غلط ہے, یہ نہیں کہلوایا انہوں نے. چلو میرے بھائی جلدی سے ہم پھر کہاں نکل لیے. ثم یاتی, ہاں تو بادشاہ نے کہا ان کو لے آؤ. قال ارجع الی ربک. اب دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جب جیل کی رہائی کے لیے اتنے عرصے سے آپ جیل میں پڑے ہوئے ہو, کوئی بندہ آ کے آپ سے کہے کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے, تو آپ فوراً نکلنے کے لیے دوڑو گے کہ نہیں دوڑو گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟
بھائی ابھی جاؤ، ابھی تو یہاں سے نکلو. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ارجع الی ربک، واپس نہیں آؤں گا ابھی میں. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جا کے بادشاہ سے پوچھو کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے مجھے دیکھ کر اور پھر مجھے گناہ پر ورغلانے کی کوشش کی، ان سے اناؤنسمنٹ کرواؤ کہ یوسف کی غلطی نہیں تھی. پہلے میری براءت کا اعلان ہوگا کہ میں غلط نہیں ہوں، میں نے بادشاہ کے ساتھ خیانت کی کوشش نہیں کی. یہ کلیئر کٹ اعلان کرو، اس کے بعد میں آؤں گا. کیوں یوسف علیہ السلام ایسا کر رہے ہیں؟ بھائی پیغمبر ہے، پیغمبر پہ ذرا سا شک اور شبہ بھی آپ کی دعوت کے کام میں رکاوٹ بن سکتا ہے. آپ کا ہدف دین کی تبلیغ ہے، تو ہر وہ چیز جو دین کی تبلیغ میں رکاوٹ بنے گی اس کو پہلے سائڈ پہ لگانا ہے. یہ ہوتے ہیں ویژنری لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا مقصد ہوتی تو بھائی نکل جاؤ یار، ابھی دیکھیں گے پھر کیا ہے. اس میں خطرہ کتنا تھا یوسف علیہ السلام کا ایسے کرنے میں؟ خطرہ اس بات کا تھا ابھی تو بادشاہ جوش میں آیا، بلا کے لے آؤ، اور جا کے ابھی تفتیش کرنا شروع کر دی تو پتا چلا زلیخا پھر مکر گئی ہے بھائی، اور عورتیں پھر مکر گئیں. بھائی ہماری تو بدنامی ہے اپنے آپ کو غلط مان لینے میں، اور بادشاہ سلامت آپ کی بھی بدنامی ہے. اس کیس کو فی الحال تھوڑا پینڈنگ میں ڈال دو، پھر بعد میں اس پہ مشورہ کریں گے. اور پتہ چلا بادشاہ سلامت، خواب کی تعبیر تو مل گئی، 4 دن کے بعد پھر بھول گئے. پھر یوسف علیہ السلام جیل میں. یہ خطرہ تھا یا نہیں تھا؟ اللہ جیل سے بچائے، جیل ہلکی چیز، ہم سب کو بچائے اللہ تعالیٰ. جو حال ہوتی ہے نا، یہ سیاسی لیڈروں کے جیل تو بڑے لگژری ہوتے ہیں. عوام کے جیلوں کی بات کر رہا ہوں. جو سیاسی لیڈر جن جیلوں میں ہوتے ہیں نا، غریب آدمی کو بٹھا دو تو وہ کہے گا مجھے نکالو ہی نہیں جیل سے. جو عوام کے لیے، ہم جیسوں کے لیے جیل بنے وہ بڑے ڈینجرس ہیں بھائی، اللہ بچائے اس سے. تو سیاسی لیڈر تو وہاں کھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور ماشاء اللہ شادیاں وادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، سنے ہم لوگ. اچھا خیر، تو یوسف علیہ السلام کا بڑا حوصلہ تھا یہ. کیوں؟ اپنی صفائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، آگے دین کی دعوت. کہ ذرا سا مجھ پہ اگر شک بھی ہو گیا تو کل میں دعوت دوں گا، لوگ کہیں گے بھائی ان پہ تو ایک الزام لگا ہوا ہے، اب پتہ نہیں زلیخا سچی تھی یہ سچے تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. میرے رب کو تو پتہ ہے، لیکن بادشاہ تو پہلے تحقیق کر کے اناؤنس کر. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ یوسف میں بہت صبر تھا. آپ نے فرمایا اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا تو میں فوراً چلا جاتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے. حالانکہ صبر یوسف نبی کا بھی بہت زیادہ ہے جو آپ نے کیا، لیکن آپ کی تواضع یہ یوسف علیہ السلام کی اہمیت بتانے کے لیے، ان کا صبر بتانے کے لیے فرمایا نبی نے کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو فوراً داعی کو لبیک کہہ کے چلا جاتا. لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر آپ دیکھو کہ اس وقت انہوں نے کہا نہ میں ابھی نہیں آؤں گا، پہلے اعلان کرواؤ میری برات کا. اب یہ بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کی حکمت. یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اب ان کو میری ضرورت ہے، تو پہلے اپنی برات کا ان سے اعلان کرواؤ. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی. بادشاہ کچھ انسان کا بچہ تھا، بھولا نہیں، شکر ہے. اس نے جمع کیا اور عورتوں کو بولا بتاؤ صحیح سچویشن، 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر کرو، معاملہ کیا ہے. ان عورتوں کو بھی غیرت آ گئی کہ ہماری وجہ سے ایک بے گناہ شخص اتنے عرصے جیل میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ انہیں اتنی عزت دے رہا ہے، خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں، اور یہ جیل کے قیدی بھی ان کے نیک اعمال کی گواہی دے رہا ہے. تو ان کو غیرت آ گئی. انہوں نے کہا کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. اللہ کی قسم ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی. یعنی یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہیں کی ہے، زنا نہیں کی ہے، صرف اتنا نہیں، من سوء. بدکاری برائی تو بہت آگے کی چیز ہے. ذرا سی بھی برائی، کیا مطلب ذرا سی برائی؟ کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بری نیت سے، یہ بھی نہیں ہے ان میں. آگے زنا تو بہت دور کی چیز ہے. کبھی آج دیکھو نا، زانی بھی کچھ لوگ زنا کرتے ہیں، کچھ زنا تو نہیں کرتے لیکن ٹھڑک کہیں نہ کہیں سے پوری کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا انٹی سے مسکرا کے بات کر لیا، تھوڑا ٹکٹکی مان کے دیکھ لی، تھوڑا کھڑکی سے جھانکا، ہاں بھائی کھڑی ہوئی ہیں بالکنی میں کہ نہیں کھڑی ہوئی. یہ اس طرح کے بھی ٹھرکی ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. بس یہ اتنا اس پہ اکتفا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار صبح صبح جب تک کسی انٹی کا دیدار نہ ہو ناشتہ نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، ذرا بھی ہم نے ان میں کوئی برائی
نہیں پائی ہے. قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے کہا اللہ نے حق کو واضح کر دیا، یعنی حق واضح ہو چکا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا، حق واضح ہو چکا ہے. انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے اس کو برائی کی طرف ورغلانے کی کوشش کی تھی اور وہ سچے لوگوں میں سے ہے. ذلک انی لم اخنہ لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی الکید الخائنین. یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا، اناؤنسمنٹ ہو گئی بھائی یہ بے گناہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو جیل میں آنے سے پہلے براءت کا اعلان کروایا، اپنی صفائی کا اعلان کروایا، کیوں کروایا؟ یہ بتانے کے لیے لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی ہے. اس کے دل میں آئے گا کہ معاذ اللہ انہوں نے تو احسان فراموشی کی، کہ جس کو میں نے محل میں اچھا ٹھکانہ دیا اس نے میرے ہی گھر میں خیانت کی کوشش کی. یہ بہت ضروری ہے، سمجھ رہے ہو؟ احسان فراموشی بہت برا عمل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور میں یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اب تواضع دیکھو یوسف علیہ السلام کی. اب اتنی اپنی صفائی بیان کروا لی تو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ عجب اور خود پسندی پیدا نہ ہو. تو کہنے لگے ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی براءت کا اعلان نہیں کرتا. براءت کہتے ہیں اس کو بری و ذمہ نہیں قرار دیتا کہ نفس میرا بہت اچھا، اس سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، میں بہت نیک ہوں. بھائی ایک آدمی بار بار یہ کہہ رہا ہوں نا میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں یہ بھی نہیں کیا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بہت اچھا ہے نا. ہاں جی میں بہت اچھا ہوں، صحیح ہے نا، میں تو بہت نیک ہوں. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا 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 میں اچھا نہیں ہوں. ابرئ نفسی یعنی میں اپنی ذات کے اعتبار سے، کہ نفس جو نفس ہے نا میرا، وہ اس کی میں برات کا اعلان نہیں کرتا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کے دل کا کام، نفس کا کام تو برائی کی طرف ہی لے کے جانا ہے. ہماری چاہتوں نے آج تک ہم سے کبھی کوئی اچھا کام کروایا؟ بولو. دل ہمیشہ الٹے کاموں کا ہی چاہ رہا ہوتا ہے، اچھے کام کا دل نہیں چاہتا. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں دل کا تو کام ہی برائی کی طرف ابھارنا ہے. الا ما رحم ربی، ہاں وہ جس پر میرا رب رحم کرے. تو میرے رب نے مجھ پہ رحم کیا ہے کہ میرے دل کو برائی سے روک دیا. یہ میرا کمال نہیں ہے. ان ربی غفور الرحیم، میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے جب ان کی یہ کلام سنا نا، یہ حکمت کی باتیں، کہ اپنی یعنی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان پہ الزام جھوٹا تھا اور تواضع بھی کتنی. تو بادشاہ بھی کچھ لیول تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھی کچھ لیول فرعون کی طرح نہیں تھا بے وقوف. فرعون تو کیسی پینڈوں والی باتیں کرتا تھا نا کہ سیڑھیاں لگاؤ اوپر چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ پاگل ہو گیا تھا دماغ. وہ بھی مصر کا ہی تھا اور یہ بھی کہاں کا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے فرعون کے باپ دادے میں کچھ اچھے لوگ گزرے تھے. شادی غلط جگہ ہو گئی تھی تو فرعون ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو گئی. بعض آدمی شریف ہوتا ہے، شادی غلط ہو جاتی ہے اس کی. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کچھ بڑے ذہین آدمی لگ رہے ہیں، یعنی جو جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں بہت سمجھداری والی باتیں ہیں. تو قال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ، یہ میرے لیے ہیں. اب مجھے اپنے دربار میں ایسا بندہ چاہیے، کیونکہ ایسے ذہین اور خیر خواہ لوگ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے. تو سمجھدار بادشاہ تھا. فلما کلمہ، پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے کچھ بات چیت کی تو اور زیادہ متاثر ہو گیا. قال انک الیوم لدینا مکین امین، آج آپ ہمارے لیے قابل اعتماد بھی ہیں. یعنی ہم اسٹیٹ اور ریاست کے راز جو ہم کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اس کے مشورے بھی کس سے لیں گے؟ آپ سے. بادشاہ لوگ ڈرتے ہیں نا اپنے بارے میں، اسٹیٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، بھئی ایسا نہ راز فاش ہو جائے. تو آپ پر میں اعتماد بھی کروں گا. امین ہے آپ، امانت دار، اور مکین، مضبوط ٹھکانہ ہے آپ کا ہمارے پاس. آپ کا عہدہ ہلکا عہدہ نہیں ہے. اب آپ ریاست میں جو حکمران طبقہ ہے اس کے ایک فرد ہوں گے. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. جو جتنے اموال سے متعلق چیزیں ہیں وہ میرے حوالے کر دیں. کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور یہ علم جاننے والا بھی ہوں. یہاں بہت ساری حکمت کی باتیں اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے.
پہلی بات، یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تھے، بادشاہ آفریں کر رہا ہے اور آپ ان آفروں کو بولو قبول کر رہے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب سے پوڈ کاسٹ میں سوال کیا گیا کہ چاروں اماموں نے بادشاہوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے، حالانکہ کسی امام نے بھی منع بولو نہیں کیا. اگر منع کیا ہے تو وہ لالچ میں، اپنی لالچ کے لیے، اپنے آپ کو فیور لینے کے لیے، اپنے مسائل حل کروانے کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ میرے بچے کو آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی کروا دیں، میرے ماموں روزگار نہیں ہے ان کی کوئی دکان بنوا کے دے دیں، میرے بچے کا باہر امریکہ کا ویزا لگوا کے دے دیں. یہ سب چیزوں کے لیے اگر کوئی حکمرانوں کے پاس جاتا ہے تو وہ درباری ملا ہے، سرکاری ملا ہے، اس سے کوئی خیر کی امیدیں مت رکھیں. لیکن اگر کوئی قوم کے مفاد کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے حکمرانوں کے پاس جاتا ہے، حکمرانوں کو رسپیکٹ دیتا ہے، اور نہ صرف رسپیکٹ دیتا ہے، ان سے عہدے مانگتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، لازم ہے علماء کے اوپر. یوسف علیہ السلام اگر جیل سے نکل کے آتے اور بادشاہ ان کو بلاتا اور رہا کر دیتا اور کہتا کہ آپ کا آج سے میرے پاس ٹھکانہ ہے، میں نے آپ کو عہدہ دے دیا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھے عہدہ نہیں چاہیے، میں منہ پہ مارتا ہوں تمہارے کافر کا بچہ. کیا خیال ہے؟ ہمارا اسٹائل یہ ہوتا. اور ایک ویڈیو بن جاتی تو سب یوسف علیہ السلام کو سلوٹ کرتے، ہماری قوم بے وقوف قوم. یار یہ ہوتے ہیں، دیکھو وہ بادشاہ کے سامنے کیسے سر اٹھا کے بات کرتے ہیں، یہ ہوتے حق پرست. اور ایک وہ جامعۃ الرشید ہے، مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں، کبھی گورنر سندھ سے مل رہے ہیں، کبھی عمران خان سے مل رہے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان سے مل رہے ہیں، کبھی آرمی چیف سے مل رہے ہیں، کبھی جناب باجوہ سے مل رہے ہیں، کبھی زرداری سے مل رہے ہیں. یہ دیکھو درباری. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ کون ہے؟ ابے اس درباری ہو، وہ ان لوگوں سے مل کے ان کے اپنے بچے کے حالات دیکھو یار. گھر نہیں ہے ذاتی، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے مدرسے کا بیڑا غرق ہوا ہے ان کے بیچاروں کے. ہم چندہ کر کر کے نا ادھر ادھر سے، کبھی غفار بھائی کے پاس، کبھی ستار، جن سے بھی میرا ریلیشن ہے، یار تو 2 مہینے کی تنخواہیں تم دے دو، بڑا ثواب ملے گا تمہیں. تو یہ پروپیگنڈا بہت برا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ایسا ہی ہے، ملتے سب سے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک دھیلا مولانا نے کبھی کسی حاکم سے نہیں لیا ہوگا. آپ اپنی سیاسی ٹھڑک کسی عالم پہ نہ نکالو. مولانا جب عمران خان سے ملے تو مسلم لیگیوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جب نواز شریف سے ملے تھے تو پی ٹی آئی والوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. تو بھائی اپنی آپ کی اپنی محبت، اپنی عقیدت ایک جگہ. کوئی عالم کو آپ ایز اے مذہبی اسکالر لو، وہ ان سے ملا ہے تو ان سے بھی ملے گا، ان سے ملے تو ان سے بھی ملیں گے، اس میں کیا خرابی ہے؟ ہاں مل کے پیسے لے رہے ہیں، ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں، غلط چیزوں میں ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ آواز ضرور اٹھاؤ کہ کوئی کسی سے مل کے غلط چیزوں میں بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ درباری ملا ہے یقیناً. تو پہلا ہمیں علمی نقطہ کیا پتا چلا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کافر بادشاہ ہے، ہمارے کافر نہیں ہیں، بدعمل ضرور ہیں، کافر نہیں ہیں. وہ کافر بادشاہ سے مل رہے ہیں جو بت پرست قوم کا سربراہ ہے، لیڈر ہے. تو ایک بات اس سے مل بھی رہے ہیں، احترام سے بات بھی کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ جب اس نے کہا کہ آپ کا ہمارے پاس مضبوط ٹھکانہ ہے، تو صرف ٹھکانہ قبول نہیں کر رہے بلکہ ایک مزید آفر کر رہے ہیں کہ ایسا خالی پیلی کا ٹھکانے سے کیا ہوگا بھائی، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. ہمارے وزیر خزانہ کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی سن کے کہ میں نے تو بالکل اسی پہ عمل کیا. تو مجھے وزیر خزانہ بنا دے. کیوں یوسف علیہ السلام نے یہ پیشکش کی تھی پتہ ہے آپ کو؟ یہ آپ کا ویژن تھا کہ غیر مسلم اسٹیٹ ہے جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہے، بلکہ شاید اکیلے یوسف ہی ہوں پورے مصر میں، اکیلے ہوں وہ اور کوئی بھی نہ ہو. لیکن جب میں اس ملک کو اکنامکلی مضبوط کروں گا، قحط کے دنوں میں ان کو پورا چارٹ بنا کے دوں گا. پورا اکاؤنٹنگ کا علم آپ جانتے تھے، آپ نے جو کہا نا انی حفیظ علیم، میں یہ علم جانتا ہوں کہ کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا فروخت کرنا ہے. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ قحط پڑے گا، اس میں مصریوں کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل. تو میں نہ صرف یہ کہ اتنا مال اسٹور کروں گا، بلکہ دوسرے ملکوں میں جو اڑوس پڑوس میں قحط پڑے گا نا، لوگ آئیں گے تو ان کو مناسب قیمت پہ راشن ہم فروخت کرنا بھی شروع کریں گے، کیونکہ یہ اگلے 7 سال کا ہمیں پتا ہے، اڑوس پڑوس کے ملکوں کو نہیں پتا. تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے کووڈ کا پہلے سے کسی کو نہیں پتا تھا، جب کووڈ آیا ہے تو ماسک جو ہے نا کتنا زیادہ مہنگا ہو گیا تھا، لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے چھاپ لیے اسی سے.
یوسف علیہ السلام کو پتا تھا بھائی یہ ہمیں پتا ہے کہ قحط آنے والا ہے, باقیوں کو نہیں پتا. تو ان قحط کے دنوں میں ان کے پاس کوئی اسٹوریج نہیں ہوگی, وہ سب کس کا رخ کریں گے؟ مصر کا. تو پھر میں مصر کو اکنامکلی بے انتہا اسٹرانگ بنا دوں گا. اس کے نتیجے میں یہ قوم مجھے دعائیں دے گی اور کہے گی انہوں نے ہمارے ملک کو قحط سے بھی بچایا اور اکنامکلی بے انتہا اسٹرانگ بھی کر دیا, کتنی سڑکیں بنا دی, کتنے جو ہے نا جو کچھ جو اس زمانے میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے تھے. تو اس کے بعد یہ میری بات سنیں گے. میں دن کو رات کہوں گا تو یہ رات کہیں گے, میں رات کو دن کہوں گا تو یہ بولو نا دن کہیں گے. پھر میں ان کو بتاؤں گا ایک خدا کو مانو. ہم لوگ کچھ کیے بغیر ایک کیل بھی کہیں جا کے ٹھوکتے اور باپ بن کے نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے یہ مسجد میں یہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. دوسرے نے کہا تو نے کبھی کیل ٹھوکی ہے مسجد میں آ کے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا چپ کر کے بیٹھا رہے آرام سے. کچھ نمازی ہوتے ہیں نا آ کے شرارتی, یہ دیکھو یہ پنکھا نہیں چل رہا, یہ دیکھو. تو اس سے پوچھو کبھی اس محلے میں تم نے مسجد کو 5 روپے چندہ دیا؟ کہ نہیں دیا. تو چپ کر کے ادھر جا کے بیٹھ جا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کیا ان کا پلاننگ یہ تھی کہ بھائی مصر کو میں نے تباہی سے بچانا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے ساحل ادیم صاحب کسی اسٹیٹ کو ٹھیک کرنے کا, سمجھ رہے ہو. چوتھا کام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کہ غیر مسلم اسٹیٹ کے خیر خواہ بنے ہیں وہ. یہ بھی جائز ہے شریعت میں. یہ بھی کیا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام نتیجے کو فوکس کرتا ہے, طریقوں کو فوکس نہیں کرتا. رزلٹ اچھا آنا چاہیے, چاہے جہاد کا موقع ہو تو جہاد کے ذریعے. جہاد کا موقع نہیں ہے, جہاد سوٹیبل نہیں ہے, تو بھائی آپ عہدوں میں جا کے بیوروکریسی میں جاؤ, عدلیہ میں جاؤ, فوج میں جاؤ, تجارت میں آگے جاؤ, 20 راستے ہیں آپ کے پاس. رزلٹ نتیجہ سب کے سامنے ایک ہونا چاہیے کہ دین کو, اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے. تو اسلام میں کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خلافت کے نام پہ, بغاوت کے نام پہ سب کو مار دھاڑ پہ لگا رہے ہیں جس کا کخ بھی رزلٹ آنے والا نہیں ہے. صاحب مجھے کہنے لگے جہاد کے بغیر اسلامی حکومت نہیں آ سکتی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت دی, محبت سے دین سمجھایا لیکن نہیں آیا. لیکن جب تلوار لے کے مکہ فتح کیا پورے مکہ میں دین آ گیا. میں نے کہا آپ تاریخ کا ایک پہلو بیان کر رہے ہو, دوسرا پہلو نہیں بتا رہے. میں نے کہا مکہ میں یقیناً ایسا آیا ہے, مدینہ میں کیسے آ گیا تھا؟ مدینہ میں بھی تلوار سے آیا ہے کیا ہے بھائی؟ مدینہ میں زبانی دعوت سے آیا ہے. مکہ والوں کے دل سخت تھے, نہیں ایمان لائے. مدینہ والوں کے دل اتنے نرم کہ دعوت یہاں دی جا رہی ہے, اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ مدینہ پہ. وہاں سے وفود پہلے سے آ کے قبول کر رہے ہیں اسلام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آپ یہ جگہ چھوڑیں, آپ ہمارے پاس آئیں. جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اسی دن سے مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہو گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہیں جہاد, اور جہاں جہاد سوٹیبل نہ ہو وہاں محبت سے دعوت, کہیں تعلیمی شعبوں کو زندہ کرنا. یہی ہماری دعوت ہے کہ کوئی ایک طریقہ اسلام میں متعین نہیں ہے. اسلام طریقوں کو فوکس نہیں کرتا, ہدف کو فوکس کرتا ہے. ہدف کو دیکھو, ایک آدمی کا مقصد پیسے کمانا ہے. پیسے کمانے کے لیے وہ, بھائی آپ مجھ سے مل کے جائیں, بڑے دنوں بعد نظر آ رہے ہیں مجھے, بہت دنوں بعد نظر آ رہے ہیں آپ مجھے. پرانے لوگ آج کل نظر آ رہے ہیں الحمدللہ, جن کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں, انجن بند ہو گئے ان کے زمانے کے. تو اب دیکھو جلدی سے بات کر کے میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم واقعہ سننے آئے تھے, مفتی صاحب نے بیچ میں اپنی تقریریں شروع کر دی. بھائی ان واقعوں سے اگر آپ عبرت حاصل نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر تو صرف ایک کہانی بن جائے گی. تو عبرت حاصل کرو ان سے. میں عرض کر رہا تھا ایک آدمی کا مقصد پیسہ کمانا ہے, تعلیم کو فروغ دینا نہیں ہے. یونیورسٹی میں لیکچرار لگ گیا, اس کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہے. اس نے دیکھا کہ سموسوں کا ٹھیلا لگاؤ نا رمضان میں تو 10 لاکھ کما لوں گا میں, یا رمضان کے علاوہ پورے سال, تو فوراً چھوڑے گا نہیں اس جاب کو. لوگ کہہ رہے ہیں یار تو یونیورسٹی میں لیکچرار تھا. وہ کہے بھائی میرا مقصد جب نوٹ چھاپنا ہے تو پھر مجھے جس میں نے دیکھا ہے اوبر کریم جب نئی چلنا شروع ہوئی, ڈاکٹر لوگ کیا چلا رہے تھے؟ اوبر چلا. کہہ رہے یار جب پیسہ کمانے کے لیے ہم ڈاکٹر بنے ہیں تو اس میں زیادہ مل رہا ہے. پرندوں کا کام لوگوں نے شروع کر دیا. انہیں تو ہم غلط اس لیے کہیں گے کہ بھائی پیسہ کمانا مقصد ہونا نہیں چاہیے. تم ڈاکٹر ہو, لوگوں کی جان بچانا, تم زیادہ معزز کام کر سکتے ہو, لیکچرار بن کے لوگوں کو ایجوکیشن دے سکتے ہو, پیسے پہ کمپرومائز کر لو. لیکن واقعی جس کا ہدف پیسہ کمانا ہو تو وہ کہتا ہے ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے مطلب
نہیں ہے. تو جس کا مقصد دین کو دنیا میں غالب کرنا ہو وہ کسی ایک طریقے پر کبھی اکتفا نہیں کرے گا, وہ غور و فکر کر کے دیکھے گا کس وقت کس زمانے میں کون سا طریقہ زیادہ سوٹیبل ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں پاکستان میں اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہو, جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو سیاست کے میدان میں آگے بڑھیں, انہیں کوئی نہیں روک, وہ بھی ضروری ہے, لیکن ہم جیسوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ تعلیمی میدان. کون سا؟ تعلیمی. 3 طاقتیں جن سے کنٹری چلتا ہے, ایک فوج, ایک عدلیہ اور ایک بیوروکریٹس. CSS کر کے اچھے لوگوں کو آپ بیوروکریسی میں بھیجو, آپ عدلیہ میں بھیجو, اور کس میں بھیجو؟ فوج میں بھیجو. تو یہ کرنے کے کام یہ ہیں, یہ ہوتے نہیں ہیں, مشکل ہیں, تو پھر بیٹھ کے منہ کے فائر کرتے رہو. بیٹھ مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, انقلاب نہیں لا رہے, کب تک چپ بیٹھے رہو گے؟ تو کر کے دکھاؤ کچھ. ترکی میں ہوا ہے, اس کے آج نتائج کچھ سامنے آنا شروع ہوئے. تو یہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو گیا. اچھا, یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کیوں مانگا یہ میں بتا چکا ہوں. اس لیے وزارت خزانہ کی مانگی کہ ان کو پتا تھا بھائی ابھی خزانے ہی خالی ہونے والے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں وزیر خزانہ جب بنتا ہے جب خزانوں میں خزانے بھرے ہوئے ہوں. جس ملک کے خزانے خالی ہونے والے ہوں اس میں وزیر خزانہ بننے کی بھی کوئی کوشش نہیں کرے گا. تو یوسف علیہ السلام نے وزارت خزانہ کا عہدہ اس لیے مانگا کہ بھائی یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کی اس وقت قوم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور جو وزیر خزانہ ہوگا وہی سب سے زیادہ ویلیویبل پرسن ہوگا اس کنٹری میں, کیونکہ خزانے ختم ہونے والے ہیں. پھر آگے یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بھی سننے کی ہے. فرمایا انی حفیظ علیم, مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. دلیل کیا دی ہے؟ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور اکاؤنٹنگ کا علم بھی جانتا ہوں, اکنامکس کا علم بھی بولو جانتا ہوں. یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. مجھے وزیر خزانہ بنا دیں کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. میں بہت, ابے بھائی ادھر توجہ کرو, میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں بہت نیک ہوں, میں نمازی ہوں, میں نائس پرسن ہوں, میں بہت ذہین ہوں, میں بہت خوبصورت ہوں. یہ نہیں کہا یوسف علیہ السلام, یہ بتانے کے لیے کہ جس کام کا جو اہل ہو اس میں اس کام کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں جس کام کی صلاحیت نہیں ہوتی اسے وہ کام سونپ دیا جاتا ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ایک وزیر تعلیم پہ لطیفہ سناتا تھا, ہمارے کچھ دوستوں کو اس پہ غصہ آتا ہے تو میں نے لطیفہ سنانا چھوڑ دیا, لیکن میں سنا کے پھر رجوع کر لیتا ہوں اس سے. وہ لطیفہ یہ تھا کہ ایک ریٹائر وزیر تعلیم سے انٹرویو لیا جا رہا تھا کہ آپ تعلیم کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا, تو وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے کیا تعلیم کا پتا. تو کسی نے کہا کہ آپ وزیر تعلیم تھے, آپ کو تعلیم کا نہیں پتا. کہہ رہے جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا, تو اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں. لیکن یہ غلط لطیفہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اس نے کہا جب ہم تھے اس وقت نہیں پتا تھا یار ہمیں, اب کہاں سے پتا ہوگا. اچھا خیر, یہ غلط ہے, ایسا ہے نہیں. وزیر تعلیم کو تعلیم کا پتا ہوتا ہے الحمدللہ. اچھا, تو انی حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کروں گا. ہاں, وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1, امانت دار ہو. بعض دفعہ پتہ سب کچھ ہوتا ہے, علم ہوتا ہے, لیکن پھر دیانت دار نہیں ہوتا, کھا رہا ہوتا ہے خزانوں کو. تو 2 نمبر ہوگا, چاہے کتنا ہی ماہر ہو وہ بھی بیڑا غرق کرے گا خزانوں کا. اور ہو تو 1 نمبر لیکن علم ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں بھائی مصر میں کتنا مال اسٹور کرنا ہے اور کتنا فروخت کرنا ہے اور کس چیز کی کیا قیمت رکھنی ہے. پتہ چلا اتنا مہنگا کر دیا, لوگ خرید نہیں رہے ہیں, اتنا سستا کر دیا کہ اپنے ہی خزانے خالی ہو گئے سارے کے سارے, پبلک لوٹ لاٹ کے لے گئی. تو بہت 7 سال کی جو کیلکولیشن ہے آسان نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد بھی کس نے رکھی ہے؟ مسلمانوں نے. گوروں نے یہ سارا علم مسلمانوں سے لیا ہے. آگے چلتے ہیں ہم. تو انی حفیظ علیم, تو اس طرح قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں مضبوط ٹھکانہ دے دیا, باقاعدہ حکومتی عہدہ مل گیا, بادشاہ کے بہت قریب ہو گئے. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا يَحَيْثُ يَشَاءُ, جہاں چاہے ٹھکانہ بناتے. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ, اللہ کہتے ہیں ہم جس کو چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. یوسف نے اچھا کیا, صبر کیا ہر پریشانی میں, اور زنا سے اپنے آپ کو دور رکھا, تو ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کے عمل کو ضائع کر دیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ,
اب 7 سال کے بعد قحط پڑا تو بھائی دنیا بھر سے خبریں پھیل جاتی تھی نا کہ روٹی پانی ختم. تو یہ لوگوں میں نا مصر کے ارد گرد کے جتنے کنٹریز تھے ان میں یہ آہستہ آہستہ خبریں پھیل گئی. بھائی مصر میں جو گورنمنٹ ہے نا ان کے پاس چیزیں اسٹور ہوئی ہیں اور وہ لوگ مناسب ریٹ پہ فروخت کر رہے ہیں. تو دنیا بھر سے قافلے آنا شروع ہوئے گندم کے چکر میں. کیٹو ڈائٹ اچھی چیز ہے لیکن اتنی بھی اناج انسان کی بنیادی ضرورت ہے میرے بھائی. موضوع نہ چینج ہو جائے, آگے چلتے ہیں ہم. تو وجا اخوت یوسف, اسی اسنا میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے. 11 بھائی اونٹوں پہ بیٹھ کے انہوں نے فلسطین سے رخ کیا مصر کا اور بالآخر محل میں داخل ہوئے. فعرفہم, یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وہم لہو منکرون, وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. ولما جہزہم بجہازہم, یوسف علیہ السلام نے ان سے معلومات لیں. وہ یوسف علیہ السلام جو راشن دیتے تھے نا گھر کے افراد کے بارے میں معلوم کر کے, بھائی تمہارے گھر میں ٹوٹل کتنے افراد ہیں, سوچو اگر میں ہوتا آدھا راشن ختم تو کیا خیال ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کے والد کا خاندان بہت بڑا تھا, ٹھیک ہے نا, ہمارے خاندان سے بڑا تھا. ہم تو ادنا سے کوشش کر رہے ہیں وہاں تک پہنچنے کی. تو فعرفہم, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کتنے افراد ہیں. انہوں نے بھائی ہمارا ایک اور بھائی ہے سوتیلا بھائی بنیامین, اس کو ہم لے کے نہیں آئے کیونکہ والد جو ہے نا ہمارے بہت اس سے محبت کرتے ہیں, وہ اس کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتے. قال اتونی باخ لکم من ابیکم, جو تمہارے والد کا کی طرف سے بھائی ہے, یعنی سگا بھائی, سگا ہی ہوتا ہے وہ بھی والد والا, جو والد کی طرف سے ہے جن کی والدہ الگ ہے, اس بھائی کو بھی لے کر آنا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین, دیکھتے نہیں ہو میں بہترین تمہارا اکرام کر رہا ہوں, تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ پہ اعتماد کرو, مجھ پہ ٹرسٹ کرو, اگلی دفعہ اس کو بھی لے کر آؤ. فإن لم تأتونی بہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون, اگر تم اس کو لے کے نہیں آئے تو کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں, تمہارا حصہ بھی نہیں ملے گا. ولا تقربون, اور ادھر قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت. ولا تقربون. قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون, کہنے لگے ہم ابا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ ہم کر کے چھوڑیں گے یہ کام. مشکل ہے, تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ ابا اصل میں ان کو تو پتا ہے نا ایک بھائی کے ساتھ ہم کیا کر چکے ہیں, تو ابا دوسرے پہ تھوڑی اعتماد کرے گا, ہم کریں گے ہم پہ. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ملازمین سے کہا کہ جو ہم نے ان سے پیسے لیے ہیں نا اس کے راشن کے, تو سارے پیسے ان کے سامان میں واپس ڈال دو, یہ واپس کر دو ان کو. گھر جا کے دیکھیں گے نا کہ ہمارے سارا راشن بھی دے دیا اور پیسے بھی واپس کر دیے, تو اور خوش ہو جائیں گے کہ بھائی یہ قابل اعتماد ہیں اور ہم اپنے بھائی کو لے کے جاتے ہیں ان کے پاس. فلما رجعوا الى ابيهم, جب وہ واپس لوٹے ابا کے پاس, قالوا یا ابانا, اے ہمارے ابا, منع منا الکیل, بھائی کا راشن ہمیں نہیں ملا. فارسل معنا اخانا, اگلی دفعہ آپ بھائی کو بھی بھیجیں. نقتل وانا له لحافظون, تاکہ قحط پڑا ہوا ہے بھائی, ایک ایک بندے کا راشن بڑی قیمت رکھتا ہے, تاکہ ہم اس کا بھی راشن لے کر آئیں. وانا له لحافظون, اور پہلے سے کہہ دیا حفاظت پراپر کریں گے ہم اس کی, نا حفاظت میں کوئی مسئلہ, اس دفعہ تو دل سے کہہ رہے تھے, اس دفعہ تو دل سے کہہ رہے تھے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ. یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تم پر ایسے ہی اعتماد کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں پہلے اعتماد کیا تھا؟ اس وقت بھی تو تم یہی کہہ رہے تھے ہم حفاظت کریں گے, ہم خیر خواہ ہیں, لیکن اب کوئی آپشن نہیں تھا. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم, جب سامان کھولا تو اس میں ساری اپنی جمع جو پیسے دیے تھے نا وہ واپس نکلے. تو کہنے لگے یا بانا ما نبغی, ابا ہمیں اور کیا چاہیے, اتنا اچھا بادشاہ. یعنی کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بھائی پہ قبضہ کر لے اور جو ہے اس طرح, کچھ بھی نہیں, اتنا نیک بادشاہ کہ ہمیں ہماری جمع پونجی بھی واپس کر دی اس نے. ما نبغی, اور کیا چاہیے. تو ونحفظ اخانا نزداد اہل ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر, ہمیں پورا ایک اونٹ کے برابر راشن ملتا تھا. تو اونٹ تو ٹھیک ٹھاک راشن آ جاتا ہے, پورا ایک اونٹ کا راشن ہمیں ملے گا اگر بھائی کو آپ ساتھ لے جانے دیتے ہیں.
ذالک کیل یسیر، ابھی جو ہمیں راشن ملا ہے تھوڑا ہے، یہ پورے پریوار اور پورے خاندان کے لیے کافی نہیں ہے، بھائی کو بھیج دیں آپ۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم اللہ کی قسم اٹھا کے مضبوط ایگریمنٹ نہیں کر لیتے، لتأتوننی بہ، کہ تم ہر قیمت پہ اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم سب کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، یعنی کوئی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، قتل کر دیا، کوئی زلزلہ آ گیا تو سارے ہی مرو گے نا، تو سب گئے تو ایک الگ بات ہے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ رہ گیا اور تم سب واپس آ گئے، اسی کو بھیڑیا کھا گیا اور تم سب، یا اگلا کوئی کہانی سنا دی کہ جی بادشاہ نے رکھ لیا ہے، وہ بادشاہ نے اغوا کر لیا، اور کچھ بھی نہیں، الا ان یحاط بکم، تم سب کے ساتھ کوئی اللہ کی طرف سے حادثہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ ہر قیمت پہ تم نے اس کو لے کر آنا ہے، اور تم سب مل کے قسم اٹھاؤ میرے سامنے۔ قرآن کہتا ہے فلما آتوہ موثقہم، سب نے باپ کے سامنے مل کے مضبوط قسمیں اٹھائیں، معاہدے کیے، ہر قیمت پہ ہم اس بھائی کو واپس لے کر آئیں گے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعقوب علیہ السلام نے کہا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے یہ۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اب جب دوبارہ راشن ختم ہوا تو اب جا رہے ہیں، تو اپنے بیٹوں سے کہا لا تدخلوا من باب واحد، ایک مصر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں؟ اتنے خوبصورت جوان، یوسف علیہ السلام حسین ترین تھے، تو بھائی بھی تو اسی باپ کی اولاد تھے نا، تو اتنے اونچے اونچے اور خوبصورت، یعقوب علیہ السلام کو خوف ہوا کہ یہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے، ساری دنیا دیکھے گی کون خوش قسمت باپ ہے جس کے یہ ماشاءاللہ خوبصورت گبلو جوان بیٹے، تو نظر لگنے کا خطرہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نظر برحق ہے، اور یہ نہیں کہ اب ہر ایک کو لگنا شروع ہو جائے، کوئی واقعی اتنے خوبصورت گبلو جوان ہو تو پھر ان کے لیے احتیاط کرنا لازم۔ اچھا، یہ احتیاط یعقوب علیہ السلام اپنے شہر میں نہیں کر رہے، بلکہ ایک اننون جگہ پہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کی حسن اور شہرت یا دولت مشہور ہو جائے تو وہاں نظر لگنے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اننون جگہ ہے نا، یہاں تو سب مانوس ہے، سب کو پتا ہے بھائی یعقوب علیہ السلام کے اتنے بیٹے، انہی کے سامنے جوان ہوئے، لیکن اننون جگہ پہ اچانک، یہ ایسا ہی ہے کسی کو کوئی ایک بھی نہیں دے رہا تھا، اچانک 4 خوبصورت جوان عورتوں کو لے کے تقریب میں جا رہا ہے، اور 4 بیویاں، اس کے دوست تو پاگل ہو جائیں گے نا، ابے تو سالے، تو وہاں نظر لگنے کا خطرہ ہے۔ پہلے ایک ہوئی، پٹا، برباد ہو گیا، گالیاں ملی، پھر اتفاق سے دوسری ہوئی، یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، یہاں خطرہ نہیں ہے کیونکہ آہستہ آہستہ لوگ اس سے مانوس ہوئے۔ تو اسی طرح جس کے پاس اچانک دولت آ جائے اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، زرداری جیسے لوگوں کو نظر لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نا جو اگر دولت سے نظر لگتی تو ان لوگ ہمارے حکمرانوں کیوں لگتی؟ بھائی یہ ایک دم سے نہیں، یہ آہستہ آہستہ باپ دادا سے چلا آ رہا یا بعد میں آیا جیسا بھی، تو اچانک جب کوئی بڑی نعمت ملتی ہے تو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ اصل میں اس سوال کو اس لیے لمبا کھینچ رہا ہوں کہ یہ آج کل لبرل لوگوں کی طرف سے اشکال کیا جاتا ہے کہ اسلام کہتا ہے نظر برحق ہے، تو یہ بڑے بڑے خوبصورت اداکاروں کو نظر کیوں نہیں لگتی، تو اتنے حسین ہوتے ہیں۔ بھائی یہ ان کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہوتی ہے، کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہوتی، نظر لگتی ہے اچھمبے کی چیز، اچانک کچھ ہو، تو سائیکل سے آپ اچانک لینڈ کروزر پہ آ گئے تو نظر لگے گی، سائیکل سے پہلے آپ رکشا خریدو، رکشے سے تھوڑا سا آہستہ آہستہ آؤ اوپر کی طرف، وہ لینڈ کروزر فی الحال چھپا کے رکھ دو۔ تو یہاں بھی یعقوب علیہ السلام کو یہ تھا بھائی یہاں مصر، جہاں فلسطین میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں تو سب مانوس ہیں، خطرہ کہاں ہے؟ مصر میں۔ وہ بولیں گے یار اتنے خوبصورت جوان لمبے لمبے، تو وہاں خطرہ ہے، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا الگ الگ دروازوں سے جانا۔ پھر کہہ رہے ہیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، صرف ما کان حاجۃ فی نفس یعقوب الا قضاها، اللہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی، یعنی خطرہ تھا، خوف تھا تھوڑا سا، وہ چاہتے تھے بھائی یہ اسباب اختیار کر لو تاکہ بعد میں کوئی پریشانی ہو تو یہ نہ ہو کہ ہم نے احتیاط نہیں کی، ورنہ وہ اصل میں کس پہ توکل کرتے تھے؟ اللہ پہ۔ آج نظر کے لیے کالا پیلا بچہ ہوگا، ناک بہری ہوگی، ماں کہتی ہے اس کو نظر لگی ہے، یہ وہم ہے بھائی۔ حلیم کی دیگ والا بیچارہ غریب آدمی ٹھیلے پہ سارا دن گھوم رہا ہے اور جوتا لٹکایا ہوا ہے، پوچھا میں نے کہ یہ کیوں لٹکا رہے؟ نظر نہ لگ جائے۔ بے بھائی تیرا بزنس، تو اس کو کیا بیچارے، تو زکوٰۃ دے دیں گے لوگ تجھے، تو رکشے والے نے جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے۔ بھائی ٹرک لٹکائے سمجھ میں آتا ہے، ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشہ بنا تھا وہ،
تو رکشے کو مزید کیا نظر لگے گی؟ تو اس میں وہمی لوگ زیادہ ہیں، وہمی نہ بنے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْهَا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف، وہ بنیامین کو لے کے یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوتے ہیں. آوا الیہ اخاہ، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو الگ لے کر گئے، اپنے بھائی بنیامین کو الگ لے کر گئے اور کہنے لگے انی انا اخوک، میں یوسف ہوں تمہارا بھائی. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو یہ ظلم تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پہ اب نا امید مت ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں تھا، انہیں بھی تنگ کر کے رکھا ہوا تھا. تو فلما ان کو تسلی دے دی کہ اب جو ہوگا نا بہتر ہوگا، ٹینشن نہیں لینا. فلما جہزهم بجہازهم، جب ان کا سامان تیار کیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، بادشاہ نے اپنا ایک قیمتی پیالہ جو ہے حضرت، اچھا یہ بادشاہ بن چکے تھے، قرآن سے پتہ چلتا ہے بادشاہ کی موت ہو گئی اور یوسف علیہ السلام اس کنٹری کے بادشاہ بن گئے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ رکھوا دیا ان کے سامان میں، بنیامین کے سامان میں. ثم اذن مؤذن، جب وہ واپس لے کے جا رہے ہیں تو ایک پکارنے والے نے کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو، تم کیا ہو؟ چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ فوراً پلٹے اور کہنے لگے کیا گم پا رہے ہو بھائی، تم کون سی چیز محل سے گم ہو گئی ہے جو ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، کہنے لگے ہمیں بادشاہ کا قیمتی پیالہ مارکیٹ سے شارٹ. یہ لگتا ہے کسی نے ہاتھ صاف کیا ہے، لگتا ہے کسی نے ہاتھ صاف کیا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی بھی بظاہر ایسا لگتا ہے لگژری زندگی تھی بادشاہ بننے کے بعد، کیونکہ پیالہ قیمتی تھا. 5 روپے والا پیالہ کوئی بھی نہیں چوری کرتا میرے بھائی، نہ چوری کے الزام لگتے ہیں. تو جب اللہ نے دیا ہو نا پیسہ تو استعمال کرنا چاہیے. تو یوسف علیہ انہوں نے کہا کہ تم چور ہو، اور بادشاہ نے، ہم بادشاہ کا پیالہ گم پا رہے ہیں. ولیمن جاء بہ حمل بعیر، بادشاہ نے کہا جو پیالہ لے کر آئے گا. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ اعلان کرو یہ چور ہے. یوسف علیہ السلام نے تو یہ کہا بھائی ہمارا پیالہ نہیں مل رہا، جو یہ پیالہ لے کر آئے گا پورا ایک فری کا راشن، پوری ایک اونٹ کا راشن اس کو فری میں. تو اب لوگ گئے کہ تو یہ قافلہ جا رہا تھا، ان کو شک ہوا کہ بھائی یہ نہ ہو، تو کہا بھائی چور ہو، واپس واپس. ولیمن جاء بہ حمل بعیر وانا بہ زعیم، بادشاہ نے کہا جو میرا پیالہ لے کر آئے گا 1 اونٹ کے برابر راشن ملے گا، اور میں نے اس چیلنج کو قبول کیا. وہ بندہ کہنے لگا قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، ہم راشن لینے کے لیے آئے ہیں، فسادی لوگ نہیں ہیں. وما کننا سارقین، اور ہم چور لوگ نہیں ہیں. یہ بڑا مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کو پڑھ کے. یہ نہیں کہا لا نسرق، ہم نے چوری نہیں کی ہے، نہ، وما کننا سارقین، یہ بہت مزے کا جملہ ہے. ہم چور لوگ نہیں ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چور ہوتے ہیں، وہی چوریاں کرتے ہیں. ہم عزت دار لوگ ہیں، پیغمبروں کی اولادیں ہیں، ان پہ چوریاں سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے بھائی کو کنویں میں ڈالا، غلط کیا، لیکن وہ تو باپ کی محبت میں اور جیلسی میں کیا نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے گھٹیا معاذ اللہ لوگ ہیں کہ ہم چیزیں چوری کرنا شروع کر دیں، اس کی چیز یہاں سے اٹھا کے وہاں سے اٹھا کے. یہ چور خاندان نہیں ہے ہمارا. اس سے پتہ چلتا ہے چوری بہت ہی بدترین چیز ہے، یہ بہت ہی بےہودہ اور گندے لوگوں کی خصلت ہے. یہ عزت دار آدمی کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، اللہ بچائے ہم کو، چوری نہیں کرے گا کبھی. وہ یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہے. وہاں اس کے گھر گئے، وہاں سے گھڑی اٹھا کے کیوں رکھ لی. مجھے یاد ہے 20-25 سال پرانی بات ہے، ہمارے بھائی کی ایک گھڑی تھی، تو کوئی خاتون آئی والدہ سے ملنے، گھڑی غائب. تو ہمارے گھر میں کسی نے بولا بھائی اس خاتون پہ شک ہے. اب ہماری والدہ نے کہا نہیں بھائی بڑی عزت دار خاتون ہے. نہیں، جو تھا بندہ اس نے بولا نہیں بھائی نکلوا کے چھوڑوں گا. نکلوا لی گھڑی، وہ خاتون لے گئی تھی. ایک صاحب آئے، وہ الیکٹریشین تھے. ویسے تو الیکٹریشین کے ساتھ کافی واقعات ہو چکے ہیں. موبائل رکھا ہوا تھا، لے گئے. یہ ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں جا کے. اور سنو اللہ معاف فرمائے، ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں ان کا نام نہیں جانتا، کسی کا راز فاش نہیں ہو رہا. کہتی ہیں میں ساری زندگی اپنے شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالتی رہی ہوں اور میں نے پلاٹ خرید لیا ہے.
اب اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اس خاتون سے میں کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتا رہا کہ کس کی بات ہو رہی ہے, کوئی غیبت نہیں ہے اس میں, کسی کا راز فاش نہیں ہو. مجھے, میں خود بھی بھول گیا ہوں کون ہے وہ, ابھی 3-4 دن پرانی بات ہے. میں نے کہا پلاٹ خرید لیا یار, اس میاں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب اور ایک طرف اللہ کا خوف دیکھو, زکوٰۃ ہے یا, ابے یار تقوی کا یہ عالم ہے. بہرحال کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, میں نے کہا بھائی چوری کی چیزوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اب وہ شوہر کو بتائے کیسے نا, بتائے گی تو شوہر بولے گا یار اس کا مطلب اس دن جو میرے پوری پتلون غائب ہوئی تھی وہ بھی تم نے لی ہے, وہ تو پھر جو کیس نہیں بھی بنتے وہ بھی ڈال دے گا نا. تو اس کے بعد سے تو بھائی میں کہتا ہوں جب شلوار پتلون لٹکایا کرو نا تو بہت احتیاط کے ساتھ, بہت احتیاط کرو. اچھا خیر, تو وہ کہنے لگے وما کننا سارقین, ہم لوگ چور نہیں. یہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ جملہ پڑھنے میں کہ پیغمبر کی اولادیں تھیں, خاندانی لوگ چور نہیں ہوتے, اللہ معاف فرمائے. اچھا خیر, قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, کہنے لگے اچھا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تمہارا بدلہ کیا ہوگا, سزا کیا ہے؟ تو ان کو تو یقین تھا ہم بھائی چور ہیں ہی نہیں. تو کہنے لگے من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ, سامان چیک کرو, جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا اس کو رکھ لو, وہ تمہارا ہوا. ان کو تو کانفیڈنٹلی وہ یہ بات کہہ رہے تھے نا کہ ہم لوگ نے چوری ووری تھوڑی کی ہے. تو فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ, اس نے کیا کیا کہ بنیامین کے سامان کو سب سے آخر میں چیک کیا تاکہ ان کو شک نہ ہو. وہاں سے شروع کیا, سب سے آخر میں وہ بڑے دیکھ رہے تھے آرام سے, نہیں نکلا, چلو بھائی دوسرے کا نمبر, تیسرے کا نمبر, چوتھے کا نمبر, پانچویں. جب بنیامین کا نمبر آیا تو ثم استخرجها من وعاء اخیہ, تو یوسف علیہ السلام کے جو والد شریک بھائی تھے ان کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا. تو کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل, کیسے نالائق. اب وہ سب آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس, پورا بھائی چلو بھائی شاباش, سب آ گئے. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھائی یہ تو ان کے جیب سے, ان کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا ہے. تو وہ کہنے لگے بھائی دیکھو اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس کا ایک بھائی بھی چور تھا. اشارہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی. فقط یہ ہے حسد, حسد میں بےہودہ الزامات بھی لگتے ہیں. تبھی میں بار بار کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا کی باتوں پہ یقین مت کرو. ابھی کچھ لوگ عشق میں پاگل ہوئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ بغض میں پاگل ہوئے ہوئے ہیں, اعتدال پہ کوئی بھی نہیں ہے. جو کسی کے عشق میں پاگل ہو گیا وہ اپنے حریف پر ہر وہ الزام لگا رہا ہے جو نہیں بنتا الزام, اور جو بغض میں پاگل ہوا ہے وہ اپنے مخالف پر اپنے چاہنے والوں کے لیے ہر وہ خوبی ثابت کر رہا ہے جو اس کو بھی پتا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سب پاگل, ابھی جو سوشل میڈیا چل رہا ہے یہ اب نارملٹی کی طرف چل پڑے ہم لوگ. ابھی یہ نیوٹرل نہیں ہے, ہم کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے, مکس چل رہا ہے, اس لیے بند کر دو. میں تو ٹک ٹاک اور یہ انسٹاگرام دیکھ دیکھ کے پاگل ہو گیا تھا, میں نے بند کر دیا. آپ دیکھ رہے ہو کہ 3-4 دن سے میں بڑی خوش مزاجی سے درس دے رہا ہوں. شروع کے دنوں میں اتنا میرے چہرے پہ رونق نہیں تھی, اب میں ذرا کیوں میں نے ٹک ٹاک اور اس سے جان چھڑا لی ہے. اتنا جھوٹ, اتنا مصیبت ہے نا, وہ اس کو گالیاں, وہ چور ہے وہ کہہ رہا ہے, وہ چور ہے وہ کہہ رہا ہے, یہ یہودی ہے کہہ رہا ہے, یہ یہودی ہے وہ کہہ رہا ہے, یہ اس نے کروایا, وہ کہہ رہے نہیں یہ اس نے کروایا. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ڈپریشن کے ڈبے بنتے جا رہے ہیں, اسٹریس کے مریض بنتے جا رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل, اس کا ایک بھائی ہے اس نے بھی پہلے چوری کی تھی, پکڑا گیا تھا. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی چوری نہیں کی. اب یوسف علیہ السلام سوچنے لگے مجھے میرے سامنے کیا کہہ رہے ہیں چوری کی ہے. یہ ہے حسد, اس لیے حسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا کرو اور سورہ فلق پڑھا کرو. فَأَسَرَّهَا فِي نَفْسِهِ يُوسُف وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, قرآن کہتا ہے یوسف نے دل میں کہا, زبان سے نہیں, أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, تم بہت برے لوگ ہو. کہ اس کے بھائی کو کیا کہہ رہے ہو؟ چور کہہ رہے ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ, یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا اللہ ہی جانتا ہے خوب جو تم باتیں بنا رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا, کہنے لگے اے عزیز مصر, ان کا ایک ابا ہے, شیخا کبیرا, بہت بوڑھا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا نا, اب تم نے خود ہی کہا ہے بھائی جو چوری جس پہ
سامان میں سے پیالہ نکلے گا اس کو رکھ لینا, تو بنیامین کو اب ہم رکھ رہے ہیں, وہ بنیامین کو کیسے چھوڑ کے جاتے وہ؟ تو کہنے لگے ان لہو ابن شیخن کبیرا, ان کا ایک والد ہے بہت بوڑھا, فخذ احدنا مکانا, ہم میں سے ہر شخص تیار ہے, ہم میں سے ہر شخص تیار ہے سزا کھانے کے لیے, آپ جو سزا رکھ دیں, جیل میں ڈالیں, ہمیں کوڑے لگائیں, چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے ہاتھ کاٹیں, جو پنشمنٹ ہو, جس پہ ہاتھ رکھیں گے نا ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیں گے, اس کو نہیں دینا آپ نے. کیوں؟ اس کا باپ بوڑھا ہے اور اس بوڑھے باپ کو اس سے بہت محبت ہے, جو اس بوڑھے کا خیال کر لیں. فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں, اب تک جو آپ کا ہمارے ساتھ سلوک تھا وہ اچھا نہیں, بہت اچھا, احسان کا مطلب بہت اچھا سلوک تھا. تو ایک اچھا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سزا نہ ملے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے چوری نہیں کی ہے, ہم صرف اتنی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اس کی جگہ سزا کھانے کے لیے تیار ہے, خدارا اس کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده, جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو رکھ لیں, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھو یوسف علیہ السلام بھی یہ نہیں کہہ رہے چور کے علاوہ کسی اور کو رکھ لیں, کیونکہ وہ پتا بھائی چوری تو انہوں نے بھی نہیں کی ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں جس کے بیگ میں سے پیالہ نکلا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو رکھ لیں, اللہ کی پناہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. انا اذا لظالمون, یہ تو بڑے پھر ہم ظالم ہوں گے کہ پیالہ کسی اور کے تھیلے میں سے نکل رہا ہے اور رکھ کسی اور کو لے. بہرحال اب وقت پورا ہو گیا تو اب کیا کریں, کل اس کو مکمل کرتے ہیں, آگے بھی بہت اہم ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں, اللہ ہمیں ان اسباق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی, علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی.